ایسا کہ محرم الحرام ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر تمبوری اور گرم بنا ہوا ہے، وہ اس کو ڈس رہا ہے اور وہ اس کو ڈس رہا ہے، اور ایسے لوگ جذباتی ہو چکے ہیں کہ جیسے سامنے یزید ہے تو ہاں آج ہم سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ سامنے وہ فرعون ڈھونڈ رہے ہیں، سامنے نمرود، سامنے یزید ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تیرے اندر بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو اس کو جو مٹانا ہے پہلے اپنے اندر کے یزید کو مٹا، اپنے اندر کو فرعون نمرود کا خاتمہ کر۔ لیکن نہیں جناب، خود کو ٹھیک نہیں کرنا، آگے والوں کو، سامنے کو، دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔ بھئی دنیا کو تو نے ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن تجھے کون ٹھیک کرے گا؟ میں کہتی ہوں یہ دنیا، یہ ہم لوگ، اگر ہم اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے نا تو یہ معاشرہ ایویں سدھم سدھا بالکل آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی اپنے اوپر۔ ماتم جائز ہے، رونا جائز ہے، شام گریمہ جائز ہے، یہ نہیں جائز، وہ جائز ہے، یہ نہیں جائز۔ آپ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، اپنی انا، اپنی ایگو، ان چیزوں کو ختم کیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ سجدہ تو سب نے دیکھ لیا، لیکن سجدے کے اندر کہا کیا جا رہا تھا وہ نہیں کسی کو پتا، اور اگر پتا بھی ہے تو ہم نے عمل کون سا کرنا ہے؟ یہ دین جذبات پہ نہیں چل رہا، یہ واہ واہ، یہ بلے بلے، ان چیزوں سے نہیں چل رہا۔ اس دین کے اوپر خون بہائے گئے ہیں، گھر لٹائے گئے ہیں، جوانیاں لٹائی گئی ہیں، دیس پر دیس تک آ کے کربلا میں خیمے لگائے گئے ہیں۔ اس دین پہ جناب بہت محنت کی گئی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مقصد حسینی کو سمجھے، نکل آئیں ان چیزوں سے۔ ماتم جائز ہے، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، وہ جو کرتے ہیں انہوں نے رب کو جواب دینا ہے، ہر گردن نے خود اپنا حساب دینا ہوگا۔ تجھے اور مجھے ان کے بارے میں نہیں، اور میرے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اپنے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم سب اپنی اپنی قبر کو سیدھا کریں۔ لیکن ہاں، جھوٹے مولویوں کی، جھوٹے ملاؤں کی، جھوٹے عالموں کی، جھوٹے ذاکروں کی، وہ میں خوب ان کی لاپا کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیے آسانیاں، ہمیں دین بتانا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اختلاف اور نفرت اور بے شمار اور لعن طعن ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ لیکن کوئی نہیں، ان کی قبر میں بھی جو جھوٹے ہیں ان کی قبر میں بھی کیڑے ہیں، آگ ہے، غضب الہی ہے، عذاب الہی ہے، تو ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ خدا کا واسطہ ہے مولویوں کے پیچھے نہ لگیں، قرآن اور حدیث جو کہتا ہے ان کو دیکھیں۔ اور آج کل محرم چل رہا ہے، ہر بندے نے ایک دوسرے کے اوپر ٹوپے کسی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ دوسرے کو، اور دوسرا ان کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا تیسرے کو، ایک دوسرے کے اوپر وار پہ وار دیے جا رہے ہیں جناب۔ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کوئی نہیں کہہ رہا میں ٹھیک ہو جاؤں، سب کہہ رہے ہیں وہ پیرا، وہ پیرا، وہ پیرا۔ او بھائیا، تو چنگیا تو ہی چنگے کام کر۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے گھر سے عورتیں نکل آتی ہیں، وہ مسحریاں بناتی ہیں دلہنوں کی طرح، سر کے اوپر جورے، آنکھوں میں لینز، چیسٹ کے اوپر وہ ہوائی، وہ کیا کہتے ہیں، ڈبل فومی بریزیئر، دلہنوں کی طرح سجتی ہیں، سر کے اوپر پگڑیاں اور ڈھولے اور ڈفے اور پالروں میں تیار ہوتی ہیں، ناخن رکھتی ہیں، اور جا کے گھر گھر میں پھر میلاد پڑھتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو میں کیا کہوں گی؟ معذرت کے ساتھ جو قرآن اور حدیث کی بات نہیں فالو کرتا، پھر ان کو نعت خواں نہیں کہتے، کنجریاں کہتے ہیں۔ عورت بے پردہ کہاں جائز ہے؟ میلاد گھر گھر میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تمہیں قرآن حدیث نے اس چیز کی اجازت دی ہے، تو لگی ہے ہمیں دین سکھانے، خود تو دین پہ عمل نہیں کرتی۔ اور محرم آتی ہے تو ایک اور خاص مکتبہ فکر ابھر کے آتا ہے، ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے نفرت، اختلاف اور یہ ساری چیزیں پھیلاتا ہے، جذبات میں آ کے اول پھول بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں اٹھ کے، سینکڑوں کی تعداد میں کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا کہ تو نے یہ بات صحابہ کی توہین کی ہے تو قرآن حدیث سے ثابت کر۔ معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو چھوٹ آپ نے اور میں نے دی ہوئی ہے، اگر ہم بھی تھوڑا سا علمی ہو جائے نا تو ان لوگوں کو بھی کھنگنے کا ٹائم نہ دیں اور ہمارا دین بگڑ نہ دیں۔ معذرت کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہماری نعت خواں، جن کو میں آسان لفظوں سے کہوں گی، نعت خواں نہیں بلکہ کنجریاں کہیں گے، جو قرآن اور حدیث کو فالو نہ کرے، جو بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی عام کرے اور حق چار یار کر کے اپنا سینہ ابارے، اس کو نعت خواں نہیں کہتے، اس کو وہی کہتے ہیں جو میں نے بول دیا ہے۔ گھر گھر جا کے دین بیچ رہی ہیں یہ، کن تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب محرم الحرام کا موقع آتا ہے تو یہ مہینے ایک اور خاص مکتبہ فکر باہر ابھرتا ہے، ورجاہل مولوی علماء، یہ ملا ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے اختلاف اور نفرت اور لعن طعن اور بے شمار اور جذبات میں آ کے جھوٹی من گرد باتیں بتاتے ہیں۔ جب پوچھا جائے تو نہ کوئی جواب، نہ کوئی دلیل، صرف ایک ہی حل ہے، پاکستان چھوڑ کے بھگورا بزدل بھاگ جاتا ہے۔
और एक दूसरे के ऊपर वो नहीं चंगा, वो नहीं चंगा, वो नहीं चंगा, वो काफिर है, वो गुमराह है, वो ये है, वो यजीदी है, वो पलीदी है, वो फिरौन है, वो नमरूद है। और मुहर्रम का महीना आता है, हर किसी ने एक दूसरे के ऊपर टोपे कसी होती हैं। खुदा का वास्ता है, छड़ दो इन्ना चीज़ां नू, अपने आप नू सीधा कर लो। ये वो लोग हैं जो दीन बेच रहे हैं, लोगों को रुलाते हैं सिर्फ और जोश जज्बा दिलाते हैं। और जितना रुला लिया झूठी कहानियों से, जितना लोग रोले, वो उल्मा उतना ही शोहरत हो गया और उसने अपना मुआवजा उतना ही बढ़ा लिया। वजह क्या है भाई, मैंने मजलिस पढ़ी, मैंने महफिल की, लोग रो रो के पागल हो गए, लोग दीवारों को टकरे मारने लग गए थे। यानी कि मैंने महफिल इतनी मज़े की पढ़ी है, तो मैंने अब अपनी एक मजलिस, एक महफिल का मैंने 20 लाख रुपया लेना है आधे घंटे का। ये कीमत लगाई थी उसने वो अपनी। और जब बरखुरदार से दलील मांगी जाए तो पाकिस्तान से डर के, कानून से डर के, दलीलों से, सवालों से डर के पाकिस्तान भगोरा भागा हो जाए बाहर। ये है हमारे नात खां, ये है हमारे जाहल मौलवी उल्मा, मनगढ़ंत रवायतें जज्बात में आके बोल देते हैं, बकवास करते हैं और उनके पास दलील नहीं होती। आप लोगों से भी कहूंगी कि खुदा